आपकी भरपूर तवज्जो और ताउन का समरा है कि प्रोग्राम बड़ी आबोताब के साथ कामयाबी व कामरानी की तरफ गामजन है। आइए इसे मजीद तक़वियत देने के लिए एक तारीखी मुकालमा बाउनवान सुकूत गरनाता समाअत करते चले। अभी से क्यों छलक आए तुम्हारी आंख में आंसू, अभी से क्यों छलक आए तुम्हारी आंख में आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्ताने जिंदगी मैंने। आपकी तवज्जो और आपका इंतजार, मुझे यकीन था कि आप मुकालमा का ऐलान सुनते ही मस्त व बेखुद हो जाएंगे। तो आइए बिला किसी ताखीर के मैं बिरादरम मोहम्मद साहिल दहलवी से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने रुफ़क़ा के साथ तशरीफ लाएं और मुकालमा पेश करें। अंदलुस, तारीख़ अंदलुस और सुकूत गरनाता के झरोखों से अंदलुस यूरोप के मगरबी जनूबी हिस्से का वो खित्ता जहाँ सन 711 ईस्वी से सन 1492 ईस्वी तक इस्लामी इक़्तिदार का शोहरा रहा। अंदलुस मुसलमानों का शानदार माजी है जिसका सुकूत तारीख़ इस्लाम की बहुत बड़ी शक़ावत और इस्लाम की सबसे बड़ी हिरमा नसीबी थी। तारीख़ अंदलुस के फातिह आज़म तारिक बिन ज़ियाद ने शौक़ हिम्मत के बेपनाह जज्बे से जबल तारिक को फतह का निशान बनाया और इस्लामी सल्तनत की बुनियाद डाली, जिसके साया तले 55 लाख लोग दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए और कारवाने इस्लाम 800 साल तक मुकम्मल अमन व सलामती के साथ सरजमीन आलम पर जन्नत निशा माहौल पेश करता रहा। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, ऐसे ज़मीन अंदलुस तेरा मकी कहाँ है, महलों में पलने वाली नाजुक जबी कहाँ है, तू जिसके देखने को सदियों तड़प चुकी है, शाम अरब की बेटी वो हूर ईन कहाँ है, इंसानियत की इस्मत तेरी ज़मीन में मदफून, नाज़ों में पलने वाली वो नाज़िनी कहाँ है। अब आइए देखते हैं उस्ताद अपने शागिर्दों को सबक पढ़ाते हुए क्या कहता है, मुलाहिजा हो। स्पेन में आखिरी मुस्लिम इमारत गन्नाता के हुक्मरां अबू अब्दुल्ला ने ताज फश्ताला और ताज अर्गवान के मसीही हुक्मरानों मलिका आइजाबेला और शाह फर्डिनेंड के सामने हथियार डाल दिए और इसी तरह स्पेन में सदियों पर मुहीत मुस्लिम इक़्तिदार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मुआहिदे के तहत मुसलमानों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी की यकीन दहाई कराई, लेकिन मसीही हुक्मरां ज़्यादा अरसे तक अपने वादे पर कायम न रहे और यहूदियों और मुसलमानों को स्पेन से बेदखल कर दिया गया। मुसलमानों को जबरन मसीही बनाया गया, जिन्होंने इससे इनकार किया तो उन्हें जलावतन कर दिया गया। उस्ताद मोहतरम, आखिर अंदलुस में मुसलमानों की खिलाफत का सुकूत क्यों हुआ? क्या मुसलमान माली और मादी एतबार से कमज़ोर पड़ गए थे? आपकी निगाह में इस खिलाफत के सुकूत के क्या असबाब हैं? बेटे, इस हादसे की बड़ी दर्दनाक और लंबी तारीख है और हुस्न इत्तेफाक के सुकूत गन्नाता के उन्वान से मदरसा बैतुल उलूम में एक तारीखी दिलचस्प मुकालमा पेश किया जा रहा है। चलो चलकर मुलाहिजा करें। अंदलुस में मुसलमानों के पसपा होने के असबाब पर अगर गौर किया जाए तो बखूबी ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि दुश्मनाने इस्लाम से क़ुर्बत, गद्दारों और दहरियों का आला ओहदों पर फायज होना, बाहमी इख्तिलाफ,
غیر ملکی قرضوں کے بوجھ، درباری غلام کی گردشوں اور سازشوں نے جہاں اندرونی طور پر نظم خلافت کو کھوکھلا کر دیا، وہیں ٹیکنالوجی، تعلیم اور انتظامی امور کے جدید تقاضوں سے غفلت بھی محرومی کا سبب بنی، بلکہ قومی اور گروہی تعصب نے امت کا شیرازہ بکھیرنے میں جلتی پر تیل کا کام کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اندلس کے مسلمان امت واحدہ کی لڑی سے ٹوٹ کر مختلف خطوں میں بکھر گئی، جو ابھی تک برقرار ہے۔ غرناطہ کا سقوط عالم اسلام کا ایک حادثہ تھا، جس کا تذکرہ جہاں ایک جانب شاندار ماضی کی جھلک پیش کرتا ہے، وہیں امت کے سامنے عالم اسلام اور مسلم اقتدار کے خاتمے پر بھرپور نتائج اور اسباب کی نشاندہی کرتا ہے۔ 8ویں صدی اموی خلافت کے زوال کے بعد اندلس کی مسلم حکومت بدنظمی، انتشار، لاقانونیت اور خانہ جنگی کی شکار ہو گئی۔ آئیے ہم آپ کو بادشاہ کے دربار میں لیے چلتے ہیں۔ جواں بخت اور جواں سال، صاحب تمکین و وقار، بااقبال بامراد، خدا کے بڑے پرستار، سخاوت و دلیری جن کے اطوار سے آشکار، مروت و فتوت افعال سے نمودار، اہل قلتبہ کی جانے جن پر جانے سار، سلطان ذی وقار عبد الرحمن ثالث سلطان محمد تشریف لا رہے ہیں۔ بادشاہ عالی کے دربار میں ایک مخلوق الحال عیسائی کی آمد اور فریاد رسی۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت سے تم ابھی نہیں مل سکتے، میرا ملنا بہت ضروری ہے۔ تم کو بات سمجھ میں نہیں آتی؟ بادشاہ سلامت اعظام میٹنگ میں مشغول ہے۔ کیا بات ہے؟ کیسا شور ہو رہا ہے؟ بادشاہ سلامت ایک غریب عیسائی فریاد لے کر آیا ہے، دربار میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ فریادی کو دربار میں پیش کیا جائے۔ حاضری کی اجازت ہے۔ بادشاہ سلامت، میں ایک غریب عیسائی ہوں۔ عیسائیوں گنڈوں نے ہماری زندگی تنگ کر دی ہے، ہمارے غلے لوٹ لیے جا رہے ہیں، ہمارے باغات کو نظر آتش کیا جا رہا ہے اور ہمارے جانوروں کو پنگھٹ پر پانی نہیں پینے دیا جا رہا ہے۔ میں نے تیری درخواست کو سنا اور تیری خواہشوں کو پورا کر دیا۔ میں نے حکم دیا کہ تیری مدد کی جائے تاکہ تو اس تباہی اور پریشانی سے نجات پائے۔ اور میں عام طور پر یہ حکم دیتا ہوں کہ جو لوگ بھی تیری طرح تباہ و پریشان ہو رہے ہیں، یا تو بذات خود میرے دربار میں حاضر ہو کر اپنی مدد چاہیں یا اپنی درخواستوں کو میرے دربار میں پیش کریں تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں اور تم جیسے لوگوں کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلا سکوں۔ اور میرا حکم یہ ہے کہ اس فریادی کو شاہی خزانے سے ہیرے اور جواہرات سے آراستہ خوبصورت ہاتھی اور دینار و درہم سے اور 2,000 دینار و درہم دے کر رخصت کیا جائے۔ اور میرا حکم یہ ہے
कि जो भी मेरे दरबार में आना चाहे उसको फौरन मेरे दरबार में पेश किया जाए। बादशाह सलामत एक अहम महाज पर तशरीफ ले जा रहे हैं। बादशाह सलामत के तशरीफ ले जाने के बाद दरबारी ईसाई इस्लामी हुकूमत के खिलाफ सरगोशी करते हुए मुलाहिजा फरमाएं। सर, ये मुट्ठी भर मुसलमान अरब जैसे दूर दराज इलाके से आकर हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा हरबा अपनाना चाहिए जिनकी वजह से मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबा हो जाए। लेकिन अगर वापसी की जंग भड़केगी तो इसकी आग ठंडी ना होगी जब तक अंदलुस के तमाम सूबों पर हमारा कब्जा ना हो जाए। क्या स्पेन की सरजमीन पर किसी अरबी या मुसलमान को रहने का हक है? मैं किसी से गफलत और कमीमती नहीं सुनना चाहता। हम इस खित्ते अंदलुस पर मुसलमान का कोई निशान बाकी नहीं छोड़ेंगे। सर, ऐसा क्यों न किया जाए? पहले छोटी छोटी रियासतों को फतह किया जाए और वहां के मुस्लिम हुक्काम को जेर किया जाए और उसे खूब टैक्स वसूल किया जाए, कम अज कम इस सूरत हाल में। किस सूरत हाल में? मैंने तो बहुत पहले से मुसलमानों और अरब का माल बतौर टैक्स लेना शुरू कर दिया है। उससे मैं अपने लश्कर को खूब बढ़ावा देता हूँ और उसको स्ट्रांग बनाता हूँ। आओ हम सब मिलकर ये पुख्ता अहद करें कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे। ईसाइयों के सरगोशी के नताइज। अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन सालिफ ने अपने वालिद की खास निगरानी में तालीम और तरबियत पाई थी और खुद ही होशमंद और दूर अंदेश था। अपने बाप दादा की नसीहत और उनकी पॉलिसियों पर कारबंद था। नसारा पोशीदा कार्रवाइयों और उनकी नकलो हरकत से हमेशा बाखबर रहा। अभी उनकी कुव्वत को संभलने न दिया। चुनांचे किलातुल मुंजिर को, जो ईसाइयों के कब्जे में जा चुका था, दोबारा फतह कर लिया। लेकिन अब्दुर्रहमान की तमाम तदबीरें नाकाम हो गई और ईसाई अपने मकसद में कामयाब हो गए। अरबों की बदकिस्मती कहा जाए या कुदरत की मार कि अब्दुर्रहमान जैसे आदिल और जफाकश हाकिम को सुकून से बैठने न दिया और बिला वजह महज खुदगर्जी के बाइस उसके भाई नस्र को बगावत पर आमादा किया। ऐन ईद उल फित्र के दिन शाही महल में दाखिल होकर बादशाही वक्त को माजूल करके तख्त नशी हो गया। लेकिन नस्र खाना जंगी और ईसाइयों की पेशकदमी को रोक न सका। चुनांचे हुकूमत पर कब्जा के चंद ही रोज के बाद जजीरतुल खजरा को घेर लिया गया और जबल तारिक पर कब्जा करता हुआ अपने मुल्क वापस हो गया। उसी जमाने में बरशोना के सरदार ने अलमरिया पर हमला किया और इस यूरिश में ईसाई नाकाम रहे, मगर नस्र को फिर कभी इन झगड़ों से नजात न मिली। आपसी मुसालहत। अबुल हसन और दूसरे उमरा ने जब ईसाइयों की साजिशों को देखा तो उनके अथर और रसूख को खत्म करने के लिए इत्तेहाद की आखिरी कोशिश की जा रही है। मुलाहिजा हो। बाले बामुराद सुल्तान दी वकार बादशाह वक्त सुल्तान अबुल हसन तशरीफ ला रहे हैं।
بااقبال بامراد صاحب تمکین و وقار خدا کے بڑے پرستار الزاغل تشریف لا رہے ہیں. سلطان ابو الحسن کی فوج محاذ پر جنگ کر رہی ہے. اسی دوران ایک قاصد خبر دیتا ہے امیر المؤمنین مقام موسیٰ میں ہم عیسائیوں پر غالب آ رہے ہیں. ان قریب کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ. تھوڑی ہی دیر کے بعد دوسرا قاصد دربار میں حاضر ہوتا ہے. ذل الہی ایک نہایت ہی افسوسناک خبر لے کر آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں غرناطہ پر ابو عبداللہ کا قبضہ ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر عیسائیوں نے غرناطہ پر حملہ کر کے ابو عبداللہ کو قید کر لیا ہے. عیسائیوں نے جب اس کی نیرنگی فطرت کو پہچان لیا اور اقتدار کی لالچ دے کر اسے چھوڑ دیا. بغاوت کے اسباب اور زبوں حالی کی وجوہات پر امیر وقت ابو عبداللہ باغی کے والد ابو الحسن کا ایمان افروز تاریخی خطاب. اے ملائدین اور میرے وزیروں، آج آپ لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ لوگ حق بات کو واضح کرنے میں ایک دوسرے کے سامنے زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر اسی قدر خدا کا خوف ہوتا تو میں آج اندلس کی یہ صورتحال نہ دیکھتا. آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، لیکن ظاہری حیا اور شرافت میں آپ کے ہونٹوں پر مہریں لگا رکھی ہے. آپ کی فوجیں میدان چھوڑ کر بھاگ رہی تھی اور آپ لوگ ایک دوسرے کے منہ پر سیاہی پھونکنے کی کوشش کر رہے تھے. آج آپ لوگوں نے یہ ثابت کر دکھلایا ہے کہ آپ لوگ صرف نااہل ہی نہیں بلکہ بدنیت اور بزدل بھی ہیں. آپ کے شاعروں اور خوشامدیوں نے آپ لوگوں کی ذہنیت مسخ کر دی ہے. اگر آپ لوگ نااہل نہ ہوتے تو دشمنان اسلام اندلس کو قبضہ کرنے کے خواب بھی نہ دیکھتے. خیر میرے جانباز سپاہیوں اور میرے وزیروں، جو ہوا سو ہوا. آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عیسائی ہم پر دن بدن غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے خلاف متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں. تو بتاؤ میرے جانباز سپاہیوں، میرے وزیروں، کیا آپ لوگ اس اتحاد کے لیے تیار ہیں؟ فجزاکم اللہ احسن الجزاء. بادشاہ سلامت ایک اہم مہم پر تشریف لے جا رہے ہیں.
میرے لہو کی سرخی تجھ میں جھلک رہی ہے، عرب و جواں کے روشن خونی جبی کہا ہے، توحید کے فدائی اس تاریخ عرب کی ڈوبی ہوئی لہو میں سرخ آستی کہا ہے، ایمان کا سمندر رگ رگ میں بہ رہا ہو، وہ سجدہ گاہ طارق وہ سرزمین کہا ہے، اے سرزمین یورپ اے یادگار تاریخ وہ تیرے لا الہ کا حسن حسی کہا ہے، احساس برتری کا چشمہ جہاں سے پھوٹا، آرام گاہ طارق وہ سرزمین کہا ہے، اے سرزمین اندلس تیرا مکی کہاں ہے، محلوں میں پلنے والی نازک جبی کہاں ہے۔ آئیے ہم آپ کو ابو عبداللہ کے دربار میں لیے چلتے ہیں۔ ہوشیار، خبردار، اندلس کے آخری تاجدار، غرناطہ کے آخری بادشاہ ابو عبداللہ اندلسی تشریف لا رہے ہیں۔ ملک میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ عیسائیوں کے خلاف خوب تیاری کی جائے اور اپنی تلواروں کو تیز کر لیا جائے۔ غرناطہ پہنچ کر عیسائیوں کے خلاف تیاری شروع ہو چکی تھی۔ عین اس وقت جب مسلمان جوش و خروش کے ساتھ عیسائیوں پر آخری ضرب لگانے والے تھے کہ ابو عبداللہ نے اعلان کر دیا۔ آئیے ابو عبداللہ کے اعلان کو خود ان کی زبانی سنیں۔ عیسائیوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، ہمارے آپسی معاہدے کو پڑھ کر سنایا جائے۔ معاہدہ نمبر 1، مسلمانوں کے مذہبی امور میں عیسائی دخل نہیں دیں گے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے جان و مال کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مسلمان شہر کے باہر یا اندر جہاں چاہیں رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ نمبر 3، مساجد اور اوقاف بدستور قائم رہیں گے، ان میں عیسائی دست درازی نہیں کریں گے۔ نمبر 4، مسلمانوں کے معاملات میں شرعی قانون کی ہی پابندی کی جائے گی اور ان کے حل کے لیے مسلمان قاضی مقرر کیے جائیں گے۔ نمبر 5، اس ملک میں جن مسلمانوں کو عیسائیوں نے گرفتار کیا انہیں فوراً رہا کر دیا جائے۔ نمبر 6، مسلمانوں کے گھروں پر عیسائی سپاہی متعین نہ کیا جائے۔ بظاہر ان شرائط میں مسلمانوں کے لیے ہر قسم کا تحفظ یقینی تھا، مگر بعد میں عیسائیوں نے اس پر کتنا عمل کیا وہ ایک علیحدہ باب ہے۔ معاہدے کے تحت ابو عبداللہ کو البشارات کے علاقے میں ایک جاگیر دے دی گئی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جسے آج تک تاریخ اسلام کا ہر طالب علم سیاہ دل سے یاد کرتا ہے۔
ابو عبداللہ نے عیسائیوں سے مصالحت کے بعد شاہی خزانے کی چابیاں عیسائیوں کے حوالے کر دی۔ جس کے نتیجے میں اندلس سے اسلامی حکومت کا ہمیشہ ہمیش کے لیے خاتمہ ہو گیا، جس کا رونا روتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، سیر و سفر کی خواہش مونس زندگی ہے، اندلس کی وادیوں میں شاعر کو لے چلی ہے، ہمراہ کے باغیچے ہیں فردوس کی بہاریں، اور یہ بہار رفتہ اب خواب بن چکی ہے، یا رب کہاں ہے اس کے تعمیر کرنے والے، تیری زمین کی جنت ویران کیوں پڑی ہے، شمع لہو تو گل ہے پربت میں جام گل ہے، دیوار در ہے باقی محفل اکھڑ چکی ہے، سیاح آ رہے ہیں سیاح جا رہے ہیں، اس بھیڑ پر بھی کتنی غمناک خاموشی ہے، نقش و نگار ہمراہ رو رو کے کہہ رہے ہیں، اب تک تو ہم نے دل پر ہر چوٹ روک لی ہے، ناقوس بج رہے ہیں خاموش ہے اذانیں، اب قرطبہ کی مسجد نہیں رہی ہے، یوں تشنہ عبادت للہ ایک سجدہ، ایک ایک جبی کو مسجد حسرت سے دیکھتی ہے، آنکھوں میں اشک آ کر پلکوں پر رک گئے ہیں، پوچھے گا کون ان کو، ہر ایک شخص اجنبی ہے، پوچھے گا کون ان کو، ہر ایک شخص اجنبی ہے، ساحل پہ آ کے ماہر جو کشتیاں جلا دے، ان کو نگاہ میری رہ رہ کے ڈھونڈتی ہے۔ مکالمہ